حضرت اقدس حضرت مولانا قاری خلیل احمد سراج مدنی صاحب کہ وہ اپنے خوبصورت انداز و آواز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے میں ایک حوالے کرتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اقدس خطیب اسلام حضرت مولانا قاری خلیل احمد سراج مدنی، سابق مدرس مسجد نبوی مدینہ منورہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے
وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ ایمان کی بجلی ہو، قرآن کی بجلی ہو، ارے سنت کی بجلی ہو، تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، اب فکر آخرت کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، اب رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، وہ قربوں کی سیڑھی چڑھتا جا، ہر دم شوق سے یہ پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اور رب کے حبیب سے اور رب کے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ۔ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے رب کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، ألف ألف مرة بعدد كل ذرة، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ میرے نہایت ہی محترم و مکرم حضرت مولانا قاری غلام محمد صاحب محتمی مدرسہ ہذا، حضرت مولانا مفتی محمد شفاء الدین شفاء اللہ صاحب، علماء کرام، حفاظ و قراء عظام، برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے خیر والی مجلس، برکت والی مجلس، عزت، عظمت، شرافت، کرامت اور رحمت والی مجلس اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، اللہ جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص اور اپنی رضا بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے وہ کام کرا جن کاموں سے تو راضی ہے، اللہ ہر اس کام سے محفوظ فرما جن کاموں سے تو ناراض ہے۔ اللہ عمر میں برکتوں کے ساتھ اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، علم اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان۔ آج کا یہ جلسہ، یہ اجتماع، گرمی میں آپ حضرات آئے ہیں، اس مدرسہ کی طرف سے جو بچے جنہوں نے ابھی دستار فضیلت اپنے سروں پر باندھی ہے، اور انشاءاللہ محشر کے میدان میں ان کے والدین کے سروں پر بھی جنت کے تاج سجائے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دستار فضیلت کا یہ جلسہ ہے،
یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی کہ آج ہمارے ننھے منھے بچے جو آپ نے ابھی دیکھے حافظ قرآن قاری القرآن، مدارس دینیہ کی برکت ہے کہ آج آپ کو وقت علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، حفاظ، قراء، خطباء، غازی اور شہداء، فقہاء یہ آپ کو مل رہے ہیں۔ یہ مدارس دینیہ نہ ہوتے، میں سچ کہتا ہوں اور یہ حق ہے حق ہے آپ کو وقت علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، حفاظ، قراء نہ ملتے، مدارس دینیہ نہ ہوتے، اللہ کی زمین پر اس وقت ان حالات میں اللہ کا دین باقی نہ ہو۔ یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے کہ آج حلال اور حرام کی تمیز ہے، حق اور باطل کا فرق ہے، کفر اور اسلام میں تفریق ہے، یہ مدارس دینیہ کی برکت ہے۔ مدارس دینیہ نہ ہوتے، سن لیں سچ ہے سچ ہے، آپ کو بڑے بڑے یہ شیطان یہود و نصارہ کے غلام، اللہ اور اللہ کے نبی کے نافرمان، ان شیطانوں کی زبانوں کو لگام دینے والا کوئی نہ ہو۔ یہاں ایک بات یاد آئی، میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں، ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا ظالم بادشاہ، جابر، فاسق، فاجر، کافر بادشاہ، نام اس کا اکبر تھا، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بکتا رہتا، قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف بھونکتا رہتا۔ کسی مجلس کے اندر بکواس کر رہا تھا اسلام کے خلاف، اس مجلس سے ایک شخص کھڑا ہوا، وقت کا وہ کیپٹن نہیں تھا، میجر نہیں تھا، کرنل نہیں تھا، جنرل نہیں تھا، تھانے نہیں تھا، نمبردار نہیں تھا، جمیدار نہیں تھا، زمیندار نہیں تھا، دکاندار بھی نہیں تھا، ایس پی او ڈی ایس پی ڈی آئی جی آئی جی پی نہیں تھا، کوئی وزیر مشیر نہیں تھا، ایک ملا کھڑا ہوا، ملا جو آپ کے وظیفے وصول کرتا ہے، وہ کھڑا ہوا، بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھوں ملا کر کہا، خبردار اپنی زبان کو لگام دے، بکواس بند کر، سن، ہر فرعون کے مقابلے میں اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، تیرے مقابلے میں مجدد الثانی کو اللہ نے پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، مدارس دینیہ، مدارس دینیہ، حضرت قاری خلیل احمد سراج مدنی، نعرہ تکبیر۔ اللہ، یہاں ایک بات یاد آئی، والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے، مدارس دینیہ کی نسبت سے بات کر رہا، پہاڑ کے علاقے میں، ہمارے علاقے میں دور، یہ بلوچستان کے علاقے، بہت پرانی بات ہے، فقر و فاقے کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ تھا، ایک عالم نے مدرسہ کھولا، مدرسہ بنایا، مدرسہ، اور یہ پہاڑوں پر، صحراؤں میں، میدانوں میں، ایوانوں میں، دنیا کے کونے کونے میں یہ مدارس دینیہ کی برکت سے آج آواز لگ رہی ہے۔ پہاڑ کے دامن میں مدرسہ کھولا، ایک طالب علم آیا، کہنے لگا، استاد جی میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے داخلہ دے دو۔ استاد نے یوں سر ہلایا، بیٹا گنجائش نہیں، گنجائش نہیں، فقر و فاقے کا زمانہ تھا، غربت کا زمانہ۔ استاد جی بہت دور سے آیا ہوں، استاد جی یتیم ہوں، اور آتے بھی یتیم ہیں، یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، لیکن آج الحمدللہ جماعت تبلیغی کی برکت سے بھی بڑے بڑے حضرات قرآن یاد کر رہے ہیں، یہ بھی ماننا پڑے۔ یہ علماء کی کاوشیں محنتوں کا نتیجہ ہے، مارے کھائیں علماء نے، اللہ کی قسم، غربت میں وقت گزارا، گرمی اور سردی برداشت کی، روکھے سوکھے ٹکڑے کھائے، کپڑوں میں جوئیں پہنائے، خون پلایا جوؤں کو، اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کونے کونے میں پہنچے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔
استاد نے یوں سر ہلایا، بیٹا جب گنجائش رو پڑا۔ استاد جی یتیم، اتنے میں ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا۔ استاد جی آپ بھی رو رہے ہیں، بچہ بھی رو، خیر ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ بچہ بہت دور سے آیا ہے، میرے پاس گنجائش نہیں، 15 طلباء کی گنجائش تھی، میں نے وہ رکھ دیے۔ رزاق تو اللہ ہے لیکن اسباب بھی تو بنانے ہیں، اسباب پر یقین نہیں رکھنا، یہ سن لو، یقین مسبب الاسباب پر رکھو گے، مسبب الاسباب۔ بعض مرتبہ ایسا ہوگا سبب ہوگا لیکن مسبب الاسباب نہیں چاہے گا تو وہ سبب کامیاب نہیں ہوگا۔ چھری ہے حضرت ابراہیم کے ہاتھ، چلا رہے، چلی، سبب ہے، مسبب الاسباب نے چلنے نہیں دی۔ آگ جل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جلایا، سبب موجود، مسبب الاسباب نے، یا نار کن بردم و سلامن علی ابراہیم، میرے ابراہیم پر ایسی ٹھنڈی ہو جاؤ کہ سردی بھی نہ لگے اس کو۔ اور کئی مہینے حضرت ابراہیم وہاں رہے، کئی مہینے، ادھر ادھر باغ پیدا ہو گیا تھا، باغ، پھلدار درخت اللہ نے پیدا کر دیا۔ آگ کے اندر کون ہے؟ مسبب الاسباب، اللہ، کہو نا اللہ، 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 اللہ۔ سبب ہے، دریا چل رہا ہے، موج میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وہاں پہنچ جاؤ دوسرے کنارے پر۔ جب فرعون آیا سبب کو حکم دیا، مسبب الاسباب غرق کر دے۔ اللہ، تو میں بات کر رہا تھا، استاد جی نے کہا اسباب بھی تو بنانے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا جو مسئلہ پوچھنے کے لیے، استاد جی اس کو داخلہ دے دو، 2 وقت کا کھانا میں پہنچا۔ استاد نے بچے سے کہا مبارک ہو، اللہ نے تیرا سبب بھی بنا دیا۔ بچے نے قرآن شروع کر دیا۔ استاد جی میری ایک شرط ہے، میرے گھر کے دروازے پر آئے گا رات کے وقت، میرے گھر سے پانی کا گھڑا اٹھائے گا، 3 میل دور نہر ہے، وہاں نہر سے پانی بھر کر گھر میرے دروازے پر پہنچ جائے۔ استاد جی نے کہا ٹھیک ہے، عشاء کے بعد ہی آیا کرے گا، لیکن تو گھر کا دروازہ بند کر دے، گھڑا دروازے کے بہر رکھ دے، بہر رکھ دے، بہر۔ ٹھیک ہے، رات ہو گئی، وہ بچہ پوچھنے لگا استاد جی پانی بھرنے کے لیے جاؤں؟ فرمایا بیٹھ بیٹا، ابھی اللہ انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ، خود وہ استاد، وہ بوڑھا، وہ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، عالم، عامل، عابد، عارف، عاشق، عاجز، اللہ، خود دروازے پر جا رہے۔ سبحان اللہ، گھڑا اٹھایا، کندھے پر رکھا، آسمان کو دے، رو۔ اے اللہ، اے کریم رحیم اللہ، میں اس بچے کی وجہ سے جو قرآن یاد کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ وہ تیرا مہمان جس کا تو میزبان ہے، اللہ وہ حافظ قرآن، حفظ قرآن کرنے والا بچہ، اس کے لیے قربانی دے رہا ہوں۔ اللہ، اللہ تیرے نبی کا ارشاد ہے جب حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، طالب قرآن فوت ہوتا ہے، اللہ تو ملائکہ سے خود فرماتا ہے ملائکہ کی جماعت جاؤ اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ اے کریم رحیم اللہ، جب اس کو قبر میں رکھ کر لوگ قبر کو فارغ کر کے نکل جاتے ہیں، پھر تو ملائکہ سے فرماتا ہے ملائکہ کی جماعت جاؤ اس حافظ قرآن، عالم قرآن کی قبر کی زیارت کر کے آؤ۔ اے کریم اللہ، پھر قبر سے تو خود مخاطب ہو کر فرماتا ہے او قبر خیال رکھنا اس کے جسم کو نہیں کھانا، کیوں ان فی قلبی کلامی، اس کے دل میں میرا کلام ہے۔
اے کریم رحیم اللہ، میں اس کے لیے قربانی دے رہا ہوں، میری قربانی قبول فرما۔ 6 مہینے یہ شیخ الحدیث، یہ بوڑھا عالم پانی بھر کر اس کے دروازے پر پہنچاتا ہے۔ ایک دن جو ہی پانی کا گھڑا رکھنے لگا، صاحب مکان نے اچانک دروازہ کھولا۔ جب استاد کو دیکھا، بوڑھے استاد کو چیخ نکلی، استاد جی پانی آپ بھرا کرتے ہو۔ استاد خاموش ہو۔ استاد جی آج کے بعد یہ شرط ختم، پانی بھرے یا نہ بھرے، نہیں بھرے گا، نہیں بھرے گا، گھڑا دروازے پر نہیں ہوگا۔ اب استاد فرمانے لگے، بیٹا مجھے محروم نہ کر، محروم نہ کر، مجھے محروم نہ کر۔ استاد جی کس چیز سے میں آپ کو محروم کر رکھا ہوں؟ استاد رو پڑے، راز کی بات ہے، راز کی بات۔ استاد جی کون سی راز کی بات ہے؟ بتاؤ تو صحیح، جب تک بتاؤ گے نہیں چھوڑوں گا نہیں۔ استاد مجبور ہو کر فرمانے لگے، بیٹا جب پانی کا گھڑا بھر کر تیرے دروازے پہ رکھتا ہوں، گھر جاتا ہوں، سونے لگتا ہوں، جب اونگ آتی ہے تو محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت محمد مصطفیٰ، شان قرآن، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ او بیٹا اس رات سے لے کر کل کی رات تک کوئی رات خطا نہیں جو محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ او مسلمان، یہاں ایک بات اور امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات خود لکھی۔ اللہ فرمائے میری عمر 8 سال کی تھی، 8 سال۔ ابھی آپ نے دیکھا چھوٹے بچوں، سب سے چھوٹا بچہ کون سے ہے جس نے ابھی دستار مار؟ کدھر ہے؟ بلالو۔ 8 سال کی عمر تھی، میں قرآن مجید یاد کر رہا ہوں، مدرسے کا راشن ختم ہو گیا۔ اللہ، اساتذہ نے میٹنگ بنائی، بچوں کو بلایا جو چھوٹے بچے تھے، بیٹو جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں جاؤ، اپنے شہروں میں جاؤ، کوئی آٹا لے کر ہے، کوئی پیاز لے کر ہے، کوئی گھی لے کر، جاؤ بیٹے اگر کچھ ہے تو لے آؤ، نہیں ہے تو خالی واپس آؤ۔ اللہ، امام قرطبی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں، بڑے طلباء کو استاد نے فرمایا، ہاں آپ نے نہیں جانا، درختوں کے پتے کھا کر تم نے قرآن یاد کرنا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو صحیح، یہ قرآن مفت میں نہیں ملا تمہیں، اللہ کی قسم، یہ اللہ کا دین تمہیں مفت میں نہیں ملا، یہ اسلام تمہیں مفت میں نہیں ملا۔ علماء سلف کی تاریخ پڑھو تو صحیح، اللہ کی قسم درختوں کے پتے کھاتے رہے، کھجور کی گٹھلیاں چباتے رہے، روکھا سوکھا ٹکڑا مل جاتا تو کھا لیتے، خالی پانی پی کر آسمان کو دیکھ کر اللہ تو قوت اور طاقت ہمیں دے دے۔ گھر سے جب نکلتے تھے، امی اور ابا سے جب ملاقات کر کے جاتے تھے، پھر جب واپس کبھی کبھی جب آیا کرتے تھے تو ابا بھی قبر میں، امی بھی قبر میں۔ غربت کے اندر انہوں نے امام جوزی رحمت اللہ بیٹے کو بھیجا، جب مدت ہو گئی، غالباً امام مالک، غالباً امام اب رات کے وقت امی آسمان کے نیچے کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھا کرتے، چاند کی رات، وہ میرا چاند، مدت ہو گئی میں نے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ چاند تو دیکھ رہا ہوگا نا میرے بیٹے کو، میرے بیٹے کو میرا سلام پہنچا دینا، میرا پیغام پہنچا دینا۔
جب واپس آئے لوگوں سے پوچھا فلاں کا گھر کدھر؟ جب گئے تھے 12 سال کی عمر، جب واپس آئے 56 سال کی عمر تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ایک نوجوان نکلا، کون؟ مالک۔ تو کون؟ وہ رو پڑا، میں تیرا چھوٹا بھائی۔ اندر گئے، آئین ابی، میرے ابا کا کہاں جواب ملا، ابا قبر میں، آئین امی، میری اماں کا کہاں، فرمایا وہ بھی قبر کے اندر۔ وہ بھائی کہنے لگا مالک سن، امی پیغام دے گئی، ابا پیغام دے گیا، امی رات کے وقت چاند کو دیکھ کر تیرا سلام دیا کرتی تھی، پیغام یہ چھوڑ گئی کہ جب میرا بیٹا ہے میرے بیٹے سے کہنا میری قبر پر ضرور حاضر ہو جائے۔ جب حضرت مالک ابا اور امی کی قبر پر کھڑے ہوئے کافی دیر تک روتے رہے، جب گھر میں آئے رات کو سونے لگے، خواب کے اندر ابا بھی کھڑے ہیں، امی بھی کھڑی ہیں۔ امی اور ابا فرماتے ہیں بیٹا جب تو قرآن پڑھتا ہے قرآن کی بارش ہماری قبروں پر یوں برستی ہے جس طرح دنیا میں موسیقار بارش برستی ہو۔ اپنی قبروں پر اللہ کی رحمتیں برسا دو مسلمانوں، برسا دو، قرآن کے نور سے اپنی قبروں کو منور فرما دو۔ امام قرطبی کی یاد بات کرانا بولنا۔ ایک اور بات، ایک ان پڑھ تھے، ان پڑھ مطلق ان پڑھ، لیکن اللہ حوالے تھے، اللہ حوالے تھے، قرآن سے محبت تھی، ذوق تھا، شوق تھا۔ آدھی رات قرآن کو سینے کے ساتھ لگا تھا، رو پڑھتے تھے، اللہ میں اگر قرآن پڑھ سکتا تو ساری رات تیرا قرآن پڑھتا، اللہ میں دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ مجھے ابا نے قرآن نہیں پڑھا ہے، امی نے قرآن نہیں سکھایا، سکھاؤ خدا کا واسطہ، اپنی قبروں کو بناؤ، تربیت کر اپنی اولاد کی۔ آج ہر دن کوئی نہ کوئی بوڑھی عورت آ کر، بوڑھا مرد آ کر، ساجی قاری صاحب بیٹے نے منہ پر تھپڑ مارے، دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اللہ کی قسم، کل بھی ایک عورت، اللہ کی قسم 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 آئے، قاری صاحب بڑے شوق سے میں نے شادی کرائی، بڑی مشکل سے اس کے کمرے میں جاتی ہوں تاکہ بیٹے کے چہرے کو تو دیکھ لوں، جو ہی جانے لگے نکل جا، خبردار میرے کمرے میں نہ آؤ۔ قرب قیامت ہے، علامات قیامت ہے، اولاد کے حق میں رات کو اٹھ کر دعا کر لیا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے پروردگار اللہ، ہماری گھر والیوں کو، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، خدمت کا ذریعہ بنا، اپنے حکامات پر زندگی پسند کرنے والا بنا، اللہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا، متقی بنا۔ اولاد کو یہ حکم دیا، ماں باپ کے لیے جو قبروں میں پڑیں گے ہاتھ اٹھا کر قبر پر جا کر مانگ، دعا بتانے والے فرماتے ہیں مانگنا تیرا کام، عطا کر دینا میرا کام۔ لیکن آج بیٹے کو علم نہیں، ابا کی قبر کہاں، اماں کی قبر کہاں، باپ بھول جائے گی کہتا جاؤں اللہ
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر، 6 سال کی 6 سال نبی تھے، نبی تھے، نبی تھے۔ اللہ، یہ بھی حدیث بیان دی، یہ بات یاد ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے؟ جبرائیل فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم بہت مدت گزرے، بہت مدت اندازہ ہے یا رسول اللہ، اندازہ بتا دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں بتا یا رسول اللہ، ابھی اللہ نے آسمان بلند نہیں فرمایا تھا، ابھی زمین نہیں بچھائی تھی، ابھی چاند سورج نہیں بنے تھے، ابھی دریا نہیں بہے تھے، سمندر نہیں چلائے تھے، پہاڑ نہیں پٹے تھے، حضرت آدم کو پیدا نہیں فرمایا۔ اے اللہ کے نبی، اس وقت ایک ستارہ آیا کرتا، ایک ستارہ نمودار ہوتا، ایک ستارہ آتا نہایت چمکدار ہوتا، کچھ وقت کے لیے وہ ٹھہرتا پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر آتا، پھر چمکتا، پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر چمکتا، پھر غائب ہو جاتا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کیا عمر ہوگی، کتنی عمر ہوگی؟ اب اللہ کے نبی مسکرا پڑے، جبرائیل جانتے وہ ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ نہیں، فرمایا وہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے نور نبوت کا ستارہ تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا 6 سال کی عمر، نبوت تھی، نبی تھے۔ اماں لے کر گئی حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ کی قبر مبارک پر، آپ کے ابا کی قبر، نعوذ باللہ بات کہتے ہیں نا جہنمی، نکھا ہو توہین نہ کر نبوت کی، تو جہنمی کہتے ہیں، اللہ کے نبی تو ابا کی قبر پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں بہا رہے ہیں۔ اللہ حیا کر، شرم کر۔ قبر پر گئے، لے گئے، اماں لے گئے، کافی دیر تک روتے رہے، بیٹھے رہے۔ لمبا واقعہ ہے، میں کبھی بتلاؤں گا کہ اللہ نے موقع دیا۔ علامہ قریشی صاحب کی تقریر ابھی ہوگی میرے پاس۔ واپسی پر حضرت آمنہ ابا کے مقام پر ایسی بیمار ہوئی، یقین ہوا کہ موت قریب ہے۔ اللہ اور اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ اس کا پرورش کرنے والا میں رب ہوں، پالنے والا میں رب موجود ہوں۔ یہاں تک کہ اماں نے جب دیکھا موت کا وقت قریب، آسمان کو رو پڑی، اے اللہ، اے کریم رحیم اللہ، یتیم بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، اللہ تو اس کا نگہبان بن جا، سہارا بن جا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب آنسو بہاتے اماں آمنہ کے چہرے پر آتے، تھوڑی دیر کے بعد حضرت آمنہ فوت ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی روتے ہوئے حضرت ام ایمن فرماتی ہیں ہم نے قبر بنوائی، امی کو قبر میں رکھا، جو ہی قبر میں رکھا اللہ کے نبی 6 سال کی عمر چھلانگ لگا دی، قبر میں سو گئے، امی سے لپٹ گئے، امی آج کے بعد میں کس کو امی کہوں؟ کافی دیر تک اللہ کے نبی یہاں روتے رہے۔ ہم نے کسی طریقے سے اللہ کے نبی کو بہر لے کر آئے، قبر بند کی، ہمارا قافلہ روانہ ہوا، کافی دور ہم نکل گئے، پھر اللہ کے نبی واپس دوڑے، امی کی قبر کے سرانے رخسار رکھ کر فرماتے امی میں اکیلا جا رہا۔ طبقات ساتھ اٹھا کر دیکھو، صحابہ فرماتے ہیں جب مدینہ سے قافلہ روانہ ہوتا
اللہ کے نبی حکم دیتے یہی راستہ لیں گے جو امی کی قبر کا راستہ. جو ہی امی کی قبر کے قریب آنے لگتے آپ کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ جاتی. امی کی قبر کے سرحانے یوں 2 ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. سسکیاں بن جاتی تھی. بعد مرتبہ اللہ کے نبی اس عالم میں روتے. طبقات ساتھ نے لکھا اتنی کثرت سے صحابہ کو نبی کے ساتھ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہم نے نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو حضرت آمنہ کی قبر پر دیکھا. او مسلمان، میں امام قرطبی کی بات رحمت اللہ علیہ 8 سال کی عمر اللہ اساتذہ نے کہا جاؤ جتنا بھی ہو سکے راشن لے کر آؤ. امام قرطبی فرماتے میرا گھر دور تھا. صبح سے نکلا شام ہو گئی ابھی راستے میں ہوئے قافلہ آ رہا تھا. جو ہی میں نے قافلے کو دیکھا قافلہ یہودیوں کا قافلہ تھا. فوراً میں دوڑا. راستہ میں نے بدلا کہ یہودی کافروں کے ساتھ میں نہ کھڑا ہوں. یہودی جو سردار تھا اس قافلے کا اس نے دیکھ لیا. فرمایا اس بچے کو پکڑ کر لے کر آؤ. جلدی کرو یہ کسی کا غلام ہے نکلا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے پکڑ کر لے کر آؤ. جو امام قرطبی پکڑے ہوئے آئے وہ یہودی سردار پوچھتے من انت کون ہو؟ جواب میں فرماتے انا مسلم میں مسلمان. کیوں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں میں طالب علم ہوں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں. راشن ختم ہوا مجھے حکم ہوا جاؤ گھر سے کچھ لے کر آؤ. میں گھر جا وہ یہودی وہ سردار پوچھنے لگا کدھر ہے تمہاری بستی؟ فرمایا فلاں علاقے میں. کہا کہ رات ہونے والی ہے کہیں درندوں کے ہاتھ میں نہ چڑھ گئے. بیٹھو کوئی قافلہ آئے گا تجھے روانہ کر دوں گا. حضرت امام قرطبی فرماتے میں بیٹھ گیا. کہنے لگا کون سے مدرسے سے وہ کدھر؟ فرمایا فلاں علاقہ. یہودی نے اپنے جیب میں ہاتھ مار کچھ درہم نکلے. فرمایا بیٹا یہ اپنے مدرسے میں واپس لے کر جاؤ. امام قرطبی فرماتے ہیں میں جانے لگا. فرمایا نہیں رات ہو گئی کوئی قافلہ آ جائے. اللہ کا کرنا قافلہ آیا. اس یہودی نے کرایہ دیا لے چلو. صبح کی نماز ابھی جماعت کھڑی تھی کہ میں اپنے مدرسے میں پہنچا. استاد نے سلام پھیرا. میں نے وہ دینار وہ درہم جب اس کے حوالے کیے استاد نے یوں پکڑے آنکھوں میں آنسوں ڈبکے اللہ اس بیٹے کو حافظ قرآن قاری قرآن عالم طالب قرآن بنا دے. امام قرطبی فرماتے ہیں اللہ نے دعا استاد کی قبول فرمائی. حافظ بھی علم بھی حاصل کیا طالب علم بن گیا. اپنے گھر کو لوٹا. جو ہی گھر پہنچا معلوم ہوا امی بھی فوت ہو. گھر کو بیچا میں عمرے کے لیے روانہ ہوا. جو ہی مکہ مکرمہ پہنچا بیت اللہ میں داخل ہوا. ابھی کعبہ کا طواف شروع کیا. دوسرے چکر میں نے ایک شخص کو دیکھا. پہچان کیا یہ تو وہ شخص ہے جو یہودیوں کا سردار تھا. فوراً میں طواف کے دوران اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا یا عمی لو سمحتم او میرا چچا اگر محسوس نہ کرو مجھے یہ تو بتاؤ فلاں موقع پر فلاں جنگل میں اتنے سال گزر گئے ایک بچہ دوڑا جا رہا تو نے اس بچے کو پکڑا
جو ہی اس نے یہ بات سنی چیخ نکلی رو کر کہا بیٹا پہلی مرتبہ میں بیت اللہ میں آیا ہوں جب میں نے طواف شروع کیا میں نے یہ دعا مانگی اللہ اس بچے سے ملاقات کرا جس بچے کی برکت سے آج تو نے مسلمان بنا دی او بیٹا جب تجھے میں نے روانہ کیا رات کو سویا تیرے نبی محمد الرسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی اللہ کے نبی مجھے فرماتے ہیں خواب کے اندر تو نے میرے مہمان کی عزت کی احترام کیا اللہ نے تیری بھی عزت کر دی جہنم سے نکال کر جنت کے دروازے پر تجھے پہنچا دی ہاں کہہ دو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بیٹا میں نے تیرے نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا جب بیدار ہوا میری زبان پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب میں گھر پہنچا اپنے قافلے کے اندر سے نکل کر جب گھر میں داخل ہوا بیوی نے میرے چہرے کو دیکھ کہنے لگی تیرا چہرہ ہے شاک بشاک ہے لگتا یہ ہے تجارت میں بہت زیادہ نفع ہو میں نے ساری بات بتلا دی رو پڑی کہنے لگی میرا سرتاج مجھے بھی کلمہ طیبہ پڑھا میرے بیٹے سن رہے تھے انہوں نے کہا ہمیں بھی کلمہ پڑھا او بیٹا تیری برکت سے آج میری گھر والی بھی میرے بچے بھی کعبہ کا طواف کر رہے مقررین ماشاءاللہ زیادہ تھے تو صاحب جلسہ کو چاہیے کہ جلسہ پھر لمبا رکھے آج کا سارا دن رات بھی اور سارے مقررین سارے علماء فقہاء خطباء قابل ترین آدمی انہوں نے منگائے عالم عامد عابد عارف عاشق عاجز اللہ تو بہرحال بہت کچھ کہنا تھا ایک بات کرتے ہوئے ان بچوں کے والدین کو تحفتاً تحفہ جن بچوں کے جن والدین اپنے بچوں کو دستار فضیلت بانٹتے ہوئے ایک بادشاہ گزرا ہے ایک بادشاہ مختصر کر رہا اپنا موضوع چھوڑ رہا کسی عالم کی خدمت میں گئے حضرات کوئی ایسی حدیث مجھے سنائے کہ میرا دل خوش وہ بادشاہ اچھے تھے علماء کی خدمت میں جایا کرتا اب تو اللہ بس معاف طالبان کے حق میں دعا کرو اللہ ان کو کامیابی عطا کل کا جمعہ میرا اپنی حدیث اسی موضوع پر اور میرا رابطہ ہے ان کے ساتھ الحمدللہ آج انشاءاللہ خبر سنو گے ایک پنشیر بھی انشاءاللہ فتح ہو جائے گا بفضل اللہ جب پہلی حکومت بنائی تھی طالبان نے تو خوف کی جامع مسجد میں نے ظہر کے وقت خطاب کیا تھا انشاءاللہ وقت آئے گا ان کی حکومت کی تشکیل مکمل ہو جائے کابل کی جامع مسجد میں خطاب کروں گا انشاءاللہ خیر میں یہ موضوع علیحدہ ہے انہوں نے تو نبی کی سنت کو زندہ کر کے دکھا دیا جب کعبہ فتح ہوا لا تثریب علیکم اليوم آج کے بعد جس نے جو گناہ کیے قتل کیے جو ظلم کیے میں نے معاف کر دیا طالبان نے بھی نبی کی سنت عطا کر دی اللہ جس طرح تو نے وہاں اسلام کے جھنڈے بلند کرا دیے پوری دنیا میں اللہ ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے بلند کرا دیے اگر میں اس موضوع پر کاش کہ میرے پاس وقت ہو بادشاہ گیا عالم کی خدمت حضرات کوئی ایسی حدیث سنا اب عالم نے کہا کہ بیٹھو بادشاہ کا بیٹا بھی ساتھ تھا وہ حدیث سنانے لگا فرمایا حدیث میں آتا ہے ایک شخص محشر کے میدان میں کھڑا ہوگا حافظ قرآن ہوگا قاری القرآن ہوگا عالم قرآن طالب قرآن ہوگا اس شخص کی برکت سے اس حافظ قرآن کی برکت سے اس عالم قرآن کی برکت اس کے جتنے قریبی رشتہ دار ہوں گے ابا ہے امی ہے بھائی ہیں بہنیں ہیں اولاد ہے بیٹیاں ہیں ہاں ماموں ہے چچا ہے خالہ ہے پھپھی ہے دادا ہے دادی ہے
اللہ اس بچے کی وجہ سے، اس حافظ قرآن کی وجہ سے، اس عالم کی وجہ سے تمام تک محشر کی میدان کی گرمی سے سب کو اللہ محفوظ فرما دے گا۔ بادشاہ رو پڑا، کاش میرا بیٹا ہوتا چھوٹا، میں حافظ قرآن، یہ تو جوان ہو گیا، شہزادہ عیاشی میں ہے، میرا بھانجا ہوتا، بھتیجا ہوتا، کوئی نہیں۔ خاموش ہو کر روتے ہوئے گھر پہنچا، بیٹے نے ابا کو روتے دیکھا، ہاں تربیت تھی، تربیت اب بھی کر لو خدا کا بندہ۔ ابے سے کہنے ابا جی فلاں علاقے میں جو ہماری زمین پڑی ہے کافی دور ہے، آج تک کوئی نہیں، کتنی آمد ہے، کتنا خرچہ ہے، اگر آپ مجھے 6-7 مہینے کی اجازت دے دو میں اپنی زمین پر جاتا ہوں۔ ابا جی جو کچھ ہوگا لے کر آؤں گا۔ ابا نے اجازت دی، جا بیٹا جا۔ غمگین تھا بادشاہ تھا۔ بیٹا جب نکلنے لگا، ساتھ مدرسہ تھا، مدرسہ نعمان بن ثابت رضی اللہ، اس مدرسے میں گیا، استاد جی جی شہزادہ جی بادشاہ، کوئی مجھے حافظ قاری دے دو، میں فلاں علاقے میں جانا چاہتا ہوں، میں اس کو معاوضہ دوں، میرے ساتھ بھیج۔ اس نے ایک قاری بھیج دیا، ہاں جا۔ جب وہ اپنی زمین پر پہنچا کافی دور، اس قاری سے حافظ سے کہنے لگا، استاد جی میں یہاں زمین کے لیے نہیں آیا، میں محمد کے دین کے لیے آیا۔ استاد جی میں مال بنانے کے لیے نہیں آیا، میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا، مجھے حافظ قرآن بنا۔ استاد نے قرآن سکھانا شروع کر، 6 مہینے کرتے میں وہ شہزادہ حافظ قرآن بنا۔ جب حافظ قرآن بن گیا، واپس آ رہے ہیں، اپنے شہر میں پہنچے، رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا، مغرب کا وقت ہے، اب وہ دوڑتے ہوئے ابا کی خدمت میں، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، چاند نظر آ گیا رمضان کا، مبارک ہو مبارک ہو۔ ہم جب چھوٹے تھے مبارکبادیاں دیا کرتے تھے، آج اگر چاند نظر آ جائے تو منہ پر 12 بج جاتے ہیں، گرمی میں روزہ رکھیں گے، برداشت کر، آج یہ گرمی برداشت کر، کل جہنم کی گرمی سے اللہ تجھے محفوظ فرمائیں گے۔ آج روزے کے ساتھ پیاس برداشت کر، کل حوض کوثر پر نبی کے ہاتھ سے کوثر کا جام پیے گا۔ ابا کی خدمت میں، ابا جی مبارک، ابا جی اجرات تراویح میں پڑھوں، اور بیٹا میں تو حافظ قرآن کے پیچھے پڑھوں، قاری القرآن کے پیچھے۔ ابا جی آج رات تو اجازت ہے۔ ابا نے کہا ٹھیک ہے میں مان۔ اب شروع ہوا، آہا پہلی رات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسری رات سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ چوتھی رات لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والمحصنات من النساء لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ولو اننا نزلنا إليهم الملائكة قال الملأ الذين استكبروا واعلموا أنما غنمتم۔ 11ویں رات يعتذرون إليكم وما من دابة وما أبرئ نفسي ربما يود الذين كفروا سبحان الذي يسرى۔ 21ویں رات اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ومن يقنت منكن وما لي لا أعبد الذي فطرني فمن أظلم ممن كذب إليه رد علم الساعة حاميم تنزيل الكتاب قال فما خطبكم أيها المرسلون قد سمع الله قول التي تبارك الذي بيده الملك عما يتساءلون۔ آخری تراویح میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، جو ہی سلام پھیرا ابا سجدے میں کر دیا، اللہ تیرا کیسا شکر ادا کروں، اللہ تو نے مجھے محشر کے میدان کی گرمی سے محفوظ فرما دیا۔ پھر اپنے سر پہ جو تاج رکھا ہوا تھا، بیٹے کے سر پہ تاج رکھتا ہے، او بیٹا کل محشر کے میدان میں تیری برکت سے اللہ مجھے جنت کا تاج پہنائیں گے۔ آج میں اپنی دنیا والا تاج تیرے سر پہ رکھتا ہوں، تو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا